الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا جیفہ وطالبها کلاب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا ایک مردار کی طرح ہے اور اس کی حرص کرنے والا اور دنیا کے پیچھے حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر بھاگنے والا اس کتے کی طرح ہے جو مری ہوئی چیز کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اس سلسلے کے اندر ایک بہت ہی دلچسپ اور نصیحت آموز واقعہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے کہ جس کو مختلف معتبر علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، اور وہ واقعہ یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک موقع سے کسی طرف سفر پہ جا رہے تھے۔ راستے کے اندر ایک شخص ان سے مل گیا اور وہ درخواست کرنے لگا، ریکویسٹ کرنے لگا کہ حضرت میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تم میرے ساتھ مت چلو، لیکن اس نے ضد کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ بھی نکل پڑا۔ جاہل شخص تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، بالکل گنوار۔ چلتے چلتے ایک جنگل سے گزر ہوا۔ اب دونوں کے دونوں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے وہاں پہ ٹھہرے۔ قریب میں ایک بستی تھی، ایک گاؤں تھا۔ سفر کی تکان کی وجہ سے بھوک بھی لگ گئی تھی دونوں کو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ تم جاؤ اس گاؤں کے اندر اور گاؤں والوں سے کہنا کہ ہم لوگ 2 آدمی ہیں اور جنگل کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں، اور 2 آدمی کا کھانا مجھے آپ لوگ عنایت دیجیے۔ اور اس زمانے کے اندر کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی مسافر گاؤں سے گزرتا یا اس کے قریب سے گزرتا تو گاؤں والوں کے اوپر ان کو کھلانا پلانا، مسافروں کو ان کی مہمان نوازی یہ ضروری تھی۔ لہٰذا وہ آدمی گیا اور گاؤں والوں سے کہا کہ ہم 2 آدمی ہیں اور بھوک لگی ہے، کھانے کا انتظام کیجیے۔ تو گاؤں والوں نے اس شخص کو 3 روٹیاں دے دیں۔ اب یہ 3 روٹیاں لے کر وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جنگل کی طرف آ رہا تھا۔ اس کو بھی بڑی بھوک لگی تھی اور بڑا لمبا چوڑا آدمی تھا وہ، لہٰذا اس نے یہ سوچا کہ روٹیاں 3 ہیں اور ہم لوگ 2 ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ 1.5 کیا جائے گا، 1.5 روٹیاں ملیں گی، لیکن یہ 1.5 روٹی سے میرا پیٹ بھرنے والا ہے نہیں۔ لہٰذا کیا بہتر ہوگا کہ میں 1 روٹی راستے میں ہی کھا لوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہہ دوں کہ گاؤں والوں نے 2 روٹیاں دی ہیں، تو 1 میں کھا لوں گا اور 1 عیسیٰ علیہ السلام کھا لیں گے۔ لہٰذا اس آدمی نے راستہ چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچنے سے پہلے ہی 1 روٹی راستے میں ہی اس نے کھا لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ 2 روٹیاں گاؤں والوں نے دی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا، اللہ کے نبی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ
معاملہ کچھ اور ہے، 3 روٹیاں ملی ہیں لیکن یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، 1 روٹی یہ راستے میں کھا چکا ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھانے کے لیے بیٹھے تو 1 روٹی اس آدمی کے حوالے کیا، 1 روٹی خود لیا۔ قریب سے ہرن کا ایک ریوڑ گزر رہا تھا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی سے اس ہرن کے ریوڑ کی طرف اشارہ کیا تو ایک اونٹنی بھاگتی ہوئی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئی۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اونٹنی کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک حصہ یعنی جو اس کی ران ہو سکتی ہے اس کو آپ نے کاٹا، آگ جلایا، اس کو بھونا، اور بھوننے کے بعد اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس آدمی سے کہ چلو کھاؤ، روٹی ہے گوشت کے ساتھ کھاؤ۔ اب یہ بندہ سوچنے لگا دل ہی دل کے اندر کہ یار بھائی میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، راستے میں 1 روٹی میں کھا گیا ایکسٹرا، کیا بہتر ہوتا کہ میں وہ روٹی نہیں کھاتا تو میرا پیٹ خالی رہتا، تاکہ یہاں تو بہترین لذیذ غذائیں مل رہی ہیں، یعنی بھنا ہوا گوشت مل رہا ہے، میں نے غلطی کی کہ پیٹ پہلے سے بھر لیا، 1 روٹی میں پہلے سے کھا چکا ہوں۔ لہٰذا اندر ہی اندر وہ افسوس کرنے لگا۔ اس کے بعد جب کھانے سے فارغ ہو گئے دونوں کے دونوں تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سے اس ہرنی کو حکم دیا کہ وہ ہرنی اللہ کے حکم سے تو زندہ ہو جا اور اپنے ریوڑ میں چلا جا۔ لہٰذا وہ کٹی ہوئی ہرنی زندہ ہو گئی اللہ کے حکم سے اور اپنے ریوڑ کے اندر بھاگ کر چلی گئی۔ یہ جاہل شخص بڑا اچنبھے میں پڑ گیا، بڑا حیران ہو گیا کہ بھئی یہ کیا آدمی ہے کہ جس نے ہرن کو بلایا اور اس کے اشارے سے ہرن بھی آ گیا، ہرن کو ذبح کیا، اس کے کا ایک ٹکڑے کو بھونا، کھا پی لیا، پھر ہرن کو کہا زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو گئی، اپنے ریوڑ میں بھاگ گئی۔ بڑا حیران ہوا اور اس کے بعد کہنے لگا کہ حضرت، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا کہ حضرت آپ تو بہت بڑے اللہ کے ولی، اللہ کے دوست معلوم ہوتے ہیں۔ بولے وہ کیوں؟ تو بولے کہ یہ جو کارنامہ آپ نے کیا ہے کہ ہرنی کو بلایا، ذبح کیا، گوشت اس کا کھایا، پھر ہرنی کو زندہ کر دیا اور پھر وہ واپس اپنے ریوڑ میں چلی گئی، یہ ہر کوئی شخص تو ایسا نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کوئی بہت بڑے اللہ کے خاص بندے معلوم ہوتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا تم صحیح کہہ رہے ہو، صحیح دل سے، کہ میں بہت اچھا آدمی ہوں، بہت بڑا آدمی ہوں، اللہ کا دوست ہوں؟ بولے جی بالکل، آپ کی محبت میرے قلب و جگر میں پیوست کر گئی ہے، میں آپ کو بہت بڑا اللہ کا ولی مانتا ہوں۔ تو بولے دل سے کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں بالکل دل سے کہہ رہا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں، گاؤں والوں نے کتنی روٹیاں دی تھی تم کو؟ وہ کہتا ہے حضرت گاؤں والوں نے تو روٹیاں 2 ہی دی تھی۔ ابھی بھی جھوٹ بول رہا ہے، روٹیاں 3 دی تھی، راستے میں کھا گیا تھا، بتایا نہیں، ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ روٹیاں تو 2 ہی تھیں حضرت۔ عیسیٰ علیہ السلام آگے چلے، وہ شخص بھی ساتھ میں چلا، جاتے جاتے راستے کے اندر ایک ندی آ گئی، ریور۔ اب ندی کو کراس کرنا تھا، اب یہ جو جاہل شخص تھا اس کو تیرنا آتا نہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیکھو جس جگہ پہ میرا قدم پڑے تم بھی وہیں اپنا قدم ڈالنا، اس طرح ہم اس ریور کو پار کر لیں گے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم ڈالا آگے، دریا کے اس پار نکل گئے، اور یہ جاہل شخص ڈرتا ہوا کھڑا ہی رہ گیا کہ بھائی مجھے تو تیرنا نہیں آتا، میں ڈوب جاؤں گا، لہٰذا میں دریا میں قدم ڈالتا ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس پار چلے گئے، جب پلٹ کر دیکھا تو وہ شخص وہیں کھڑا ہوا ہے دریا کے دوسری طرف۔ اب ساتھ میں رہتے رہتے بہت انسیت ہو گئی تھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، ہوتا ہے جانور بھی کچھ دنوں تک آپ کے ساتھ رہے تو اس سے بھی انسیت، ایک لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جو ہے اس شخص سے لگاؤ پیدا ہو گیا، ایک انسیت اور محبت ہو گئی تھی۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دریا کے اس پار سے پھر واپس آئے اور اس شخص کو سمجھایا کہ دیکھو تم ڈوبو گے نہیں، میں جیسا کہتا ہوں ویسا کرو، میں جہاں قدم رکھوں تم بھی وہیں قدم رکھو،
بالکل تم دریا کے اس پار چلے جاؤ گے۔ اب اس شخص نے ایسا ہی کیا اور عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو اپنے ساتھ لے کر دریا پار کروا دیا۔ پھر سفر آگے بڑھتا رہا اور ایک بہت بڑا گھنا جنگل آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس جنگل سے گزر رہے تھے کہ اچانک سامنے سونے کی 3 بڑی بڑی اینٹیں نظر آئیں۔ اب یہ جو شخص تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یہ تو خوشی سے بالکل پاگل ہو رہا تھا۔ فوراً کہنے لگا کہ حضرت، عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ حضرت ہم تو مالا مال ہو گئے، 3 اینٹیں ہیں وہ بھی سونے کی۔ اب سوال یہ ہے کہ 1.5 اینٹ ہونی چاہیے ہم دونوں کی، تو ایک ہم لے لیں گے، ایک آپ لے لیں گے، اور جو تیسری اینٹ ہے اس کو پیسز کرنے کے لیے اور ڈیوائڈ کرنے کے لیے، 2 ٹکڑا کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، کیسے کریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر تھوڑی دیر عیسیٰ علیہ السلام خاموش رہے تو اس شخص نے پوچھا کہ پھر تیسری اینٹ کا کیا ہوگا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تیسری اینٹ اس شخص کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ اب وہ شخص حیران ہو گیا۔ دریا پار کرتے وقت بھی عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ روٹیاں کتنی تھیں، تو اس نے کہا تھا حضرت روٹیاں تو 2 ہی تھیں۔ اب یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ تیسری اینٹ اس شخص کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے، تو اب یہ فوراً قبول کر بیٹھا کہ حضرت تیسری روٹی تو میں نے ہی کھائی تھی، میں نے جھوٹ کہا تھا آپ سے۔ عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے، یہ 2 اینٹ تمہاری ہو گئی اور جو میری اینٹ ہے یہ بھی تم ہی لے لو، تینوں کی تینوں اینٹیں تم ہی لے کر گھر چلے جاؤ، میں یہاں سے نکلتا ہوں آگے۔ عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور یہ شخص تینوں اینٹوں کو ایک ساتھ اٹھا کر گھر جانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مال و دولت کی ہوس اور مال و دولت کو جمع کرنے کی لالچ اور طمع انسان کو کہاں لے جاتی ہے وہ دیکھیے۔ وہ 2 اینٹ کو نہیں اٹھا پا رہا تھا برابر، تیسری اینٹ کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا اور پھر زمین پہ گر جا رہا تھا، اور اسی کوشش میں کافی دیر ہو گئی کہ تینوں اینٹوں کو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، پھر گر رہا ہے، اور اسی اثنا میں اچانک 3 ڈاکو حضرات تشریف لائے۔ وہاں جنگلوں کے اندر ڈاکو وغیرہ ڈاکہ زنی کرنے کے لیے پھرتے رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ 3 ڈاکو آ گئے اور تینوں ڈاکوؤں نے مل کر کے اس شخص کو قتل کر ڈالا، اور تینوں اینٹ کے اوپر وہ تینوں قابض ہو گئے۔ اب یہاں سے یہ ہوا کہ اب یہ تینوں کے تینوں ڈاکو بہت خوش ہیں کہ بغیر کسی محنت و مشقت کے، بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے اتنا بڑا مال ہاتھ آ گیا ہے، لہٰذا یہاں کچھ کھا پی کر آرام سے ہم تینوں ایک ایک اینٹ لے کر یہاں سے اپنے گھر جائیں گے۔ لہٰذا تینوں نے فیصلہ کیا کہ ہم میں سے کوئی ایک آدمی بازار کی طرف جائے، گاؤں کی طرف جائے اور کچھ مٹھائی وغیرہ خرید کر کے لائے یا کچھ کھانے پینے کی اشیاء، تاکہ ہم لوگ کھا پی کر یہاں سے نکلیں گے آرام کر کے۔ ایک آدمی تینوں میں سے ایک ڈاکو گاؤں کی طرف نکل پڑا کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کے لیے یا مٹھائی خریدنے کے لیے۔ جیسے وہ یہاں سے نکلا تو اب یہ دونوں جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے اس کے ساتھ ہی ان دونوں نے ایک پلان ڈالا، ایک پروگرام بنایا، اور یہ کہا کہ وہ گاؤں سے جیسے واپس آئے گا، کھانے پینے کی اشیاء خرید کر کے لائے گا، تو ہم دونوں مل کر کے اس کو قتل کر ڈالیں گے
تاکہ یہ تینوں کی تینوں اینٹیں ہم دونوں کی ہو جائیں، 1.5 یہ دونوں ڈاکوؤں نے جنگل میں اپنے ایک ساتھی کو ختم کرنے کا پلان ڈال لیا۔ ادھر جو گاؤں میں گیا تھا کھانا پینا خریدنے کے لیے، اس کے دل کے اندر بھی مال و دولت کی ہوس اور لالچ نے اس کے دل و دماغ میں یہ ڈال دیا کہ کیا بہتر ہوگا کہ اس کھانے کے اندر ہم تھوڑا سا زہر خرید کر ملا دیں تاکہ یہ کھانے کو ہم لے کر کے جائیں اپنے دوستوں کے پاس جنگل میں، اور وہ دونوں یہ کھانا کھائیں، ہم اپنا ہاتھ تھوڑی دیر کے لیے روک لیں گے اور زہر کا اثر ہوگا، چونکہ کھانے میں زہر ہوگا، اور وہ دونوں کے دونوں کھانا کھا کر مر جائیں گے، اور تینوں اینٹوں کے اوپر جو سونے کی ہیں میرا اکیلے کا قبضہ ہو جائے گا۔ شیطان نے اس کو بھی بھٹکایا، شیطان نے اس کو بھی بھٹکایا، مال و دولت کی دنیا کی ہوس اور لالچ نے اس کو بھی بھٹکایا اور اس کے ساتھی کو بھی بھٹکایا، اور اس طریقے سے گاؤں سے وہ آدمی کھانا خرید کر لایا، اس میں زہر ملا دیا اور کھانا لا کر اپنے دوستوں کے سامنے رکھا، اور دونوں نے کھانا کھانا شروع کیا، اور اس نے اپنا ہاتھ روکے رکھا تھوڑی دیر۔ کھانا کھانے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ زہر کا اثر تو ہونا ہی تھا، لیکن یہ جیسے ہی کھانا لے کر کے آیا مارکیٹ سے اور کھانا سامنے پیش کیا دوستوں کے، دونوں نے مل کر کے اس کو قتل کر ڈالا جو کھانا لے کر کے آیا تھا۔ اب وہ تو مر گیا، اب ظاہر سی بات ہے کہ دو آدمی بچ گئے، اور دونوں نے کھانا کھایا اور مرنے والے نے کھانے میں زہر ملایا تھا، لہٰذا دونوں کے دونوں کھانا کھانے کے بعد زہر کے اثر سے وہ دونوں بھی مر گئے۔ اب کیا ہوا واقعہ کہ سونے کی تینوں اینٹیں جیسے کہ ویسے پڑی ہیں، اور ڈیڈ باڈی وہاں پہ 4 ہیں، 3 ڈاکوؤں کی ہیں اور ایک اس شخص کی ہے جاہل کی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا اور جو تینوں اینٹوں کو گھر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے بعد کچھ وقفہ گزرا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ادھر سے واپس ہوئے، اور آنے کے بعد دیکھا تو سونے کی تینوں اینٹیں جیسے کہ ویسی پڑی ہیں، اور وہاں پہ 4 لاشیں بچھی ہوئی ہیں، 3 ڈاکوؤں کی ہیں اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس ساتھی کی ہے جو آپ کے ساتھ سفر میں وہ ساتھی بن گیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ ہے دنیا، یعنی یہ جو سونے کی جو اینٹیں ہیں، یہ جو مال و دولت ہے، یہ ہے اصل میں دنیا، کہ جس دنیا کو کمانے کے لیے، جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے لوگ آپس کے اندر قتل و قتال کرتے ہیں اور جھگڑا اور فساد کرتے ہیں، اور اسی دنیا کی طلب کے اندر، اسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کی جان بھی لے لیتے ہیں اور زمین کے اوپر فساد برپا بھی کرتے ہیں، اور لوگوں کا قتل و قتال اور فتنہ و فساد، یہ تمام کی تمام جو جڑ ہے وہ جو ہے یہ دنیا ہے اور وہ مال ہے۔ اسی کے متعلق عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہے دنیا، اور یہاں اس کے اندر یہ سبق اور نصیحت دی گئی کہ دنیا کی اگر لالچ، دنیا کی ہوس اور دنیا کی طمع انسان کے قلب و جگر میں بس جائے تو وہ انسان کو ہلاکت اور تباہی و بربادی کے دہانے پہ لا کر کھڑی کر دیتی ہے۔ پہلے والے شخص کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، اگر وہ ایک اینٹ لیتا واپس چلا جاتا تو اس کے لیے کافی تھا، لیکن دنیا کی ہوس اور لالچ نے اس کو ہلاکت اور بربادی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا اور اس کا قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح تینوں ڈاکو آئے، اور اگر وہ سب تینوں کے تینوں ایک ایک اینٹ لے لیتے تو ان کے لیے کافی ہو جاتا گزر بسر کے لیے، لیکن وہاں بھی تینوں کے دلوں کے اندر دنیا کی ہوس، دنیا کی لالچ اور دنیا کی طمع ان تینوں کو بھی تباہ و برباد کر ڈالی اور ہلاک کر ڈالی۔ اسی لیے آقا نامدار، مدینہ کے تاجدار، فخر موجودات، سرور کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا جیفہ و طالبها کلاب، کہ دنیا کی مثال اس مردار کی طرح ہے کہ جس مردار کے پیچھے، جس مری ہوئی چیز کے پیچھے کتا بھاگتا رہتا ہے۔ اگر انسان کے اندر بھی دنیا کی ہوس، دنیا کی لالچ پیدا ہو جائے تو وہ بھی جو ہے دنیا کے پیچھے اسی طرح بھاگتا رہتا ہے، دوڑتا رہتا ہے۔ اور قرآن مجید نے کہا کہ کلا بل تحبون العاجلہ
وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ کہ کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، کافروں کا اگزامپل دے کر کے، کافروں کی مثال ایسی ہے کہ تم لوگ تو عاجلہ یعنی جو جلد حاصل ہونے والی چیز دنیا ہے اس کو حاصل کرنے میں بہت جلدی کرتے ہو تم، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اسی لیے جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور جب وہ مرتا ہے تو قریب میں دو فرشتے بھی ہوتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے، دونوں فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ یہ شخص جو ابھی مرا ہے اس کے بارے میں ما قدم فلان ما قدم فلان، فرشتے کہتے ہیں کہ مرنے والا اپنے آگے کیا چھوڑا، یعنی اس کے بعد والی جو زندگی ہے اس کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، ما قدم فلان۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ مرنے والا اپنے آگے کیا بھیجا، اور جو اس کے لیگل ہائرس ہوتے ہیں، جو وارثین ہوتے ہیں، ان کے رشتہ دار عزیز و اقارب مرنے والے کے، وہ یہ کہتے ہیں ما اخر فلان ما اخر فلان، مرنے والا اپنے پیچھے کیا چھوڑا، بینک بیلنس کتنا ہے، زمین و جائیداد کے پیپرز کہاں ہیں، بینک کے لاکرز کی چابیاں کدھر ہیں، تمام کے تمام لیگل ہائرس اور ان کے وارثین مرنے والی کی جائیداد کے پیچھے رہتے ہیں کہ اس نے چھوڑا کیا ہے یہاں، لیکن فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے اپنے آگے کیا بھیجا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید نے کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے مال و دولت، اس کے اندر سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس سے قبل کہ تمہیں موت کا وہ آہنی شکنجہ اپنے پکڑ میں لے لے، تمہیں اپنے قبضے میں لے لے تمہیں، پھر اس کے بعد تم آخری میں کہو جب موت کا وقت قریب آ جائے فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، او میرے پروردگار تھوڑی سی مہلت تو مجھے اور دے دے، اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، تو میں خوب صدقہ و خیرات کروں گا تیرے راستے میں بہت نیک اور پرہیزگار بن جاؤں گا، تیری دی ہوئی اس دولت کے اندر سے خوب میں صدقہ و خیرات کروں گا، فاصدق واکن من الصالحین، اور میں تیرے نیک بندوں میں ہو جاؤں گا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ اگر کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے تو ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈز کے لیے بھی اس کو جو ہے مؤخر نہیں کیا جاتا اور اس کو وقت نہیں دیا جاتا ہے۔ تو اصل میں انسان کا وہی مال ہے جو اس نے اس دنیا کے اندر اپنی اس زندگی میں اللہ کے راستے کے اندر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، غربا فقراء کی بھلائی کے لیے، اپنے کمزور عزیز و اقارب، اپنے رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقربا کے لیے جو اس نے مال خرچ کیا ہے، یہی وہ مال ہے اس کا جو آخرت کے بینک کے اندر جمع ہو رہا ہے۔ ورنہ یہاں جو کچھ بھی اس نے کمایا ہے، چاہے مال کی طلب اور مال کی ہوس اور حرص نے حلال و حرام کی تمیز سے بھی اس کو جو ہے دور رکھا ہے، تو یہ مال اس کو دنیا کے اندر کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رزق حلال نصیب فرمائے، اور دنیا کی ہوس اور دنیا کی حرص اور اس کے لالچ اور اس کے طمع سے ہم سب کو دور رکھے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔